بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم کیا یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور تمہیں وہ مصیبتیں بھی نہ ملیں، وہ پریشانیاں بھی نہ ملیں جو تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی ہیں۔ جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ کیسے پریشان حالات سے گزرے ہیں۔ تم یہ خیال نہ کرو کہ تم کو پریشانیاں نہیں دی جائیں گی، دنیا میں تم کو صرف راحت ہی ملے گی اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگر تم ایسا سوچتے ہو، اگر ایسا خیال کرتے ہو تو تمہارا یہ خیال کرنا غلط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ پہلے لوگوں کی طرح تمہارا بھی امتحان ہوگا، تم کو بھی آزمایا جائے گا، تم کو بھی پریشانیوں میں رکھا جائے گا۔ اگر تم دین کے ہمدرد اور خیر خواہ ثابت ہوتے ہو، اللہ کے امتحان میں کھرے اترتے ہو، اللہ کے امتحان میں پاس ہو جاتے ہو، اس کے بعد تم کو جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے لوگوں کو تو اللہ نے مصیبتیں دی ہیں، اس کے بعد ان کو قبول کیا اور تم کو مصیبتیں دیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، اسی لیے اللہ نے خود فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم یہ گمان کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہ گمان صحیح ہے کہ تم کو جنت میں داخل کر دیا جائے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور تم کو وہ پریشانیاں بھی نہ ملے، وہ امتحان بھی تمہارے سامنے نہ آئے، وہ حالات تم کو نہ ملے جو تم سے پہلے لوگوں کو ملے ہیں، جن مصیبتوں میں وہ رہے ہیں۔ یہ تمہارا خام خیال ہے، یہ تمہاری صحیح سوچ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے آگے مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ ان لوگوں کو پریشانیاں آئی، تکلیفیں آئی اور اتنی آئی کہ اس دور کے جو نبی تھے، اس دور کے جو رسول تھے، وہ بھی ان سے کہنے لگے کہ آخر کب آئے گی اللہ کی رحمت، اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے رحم و کرم کا، فضل کا اور ہمارے لیے راحت کا وعدہ کیا ہے، آخر وہ کب پورا ہوگا۔ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی۔ یہ صورتحال ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ اس صورتحال کے پیچھے لمبی داستانیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، دل خراش حالات ہیں، ایسے حالات قوموں پر گزرے ہیں کہ جن کو زبان بیان کرنے سے عاجز ہے، کان سننے سے عاجز ہے۔ لوگوں کو کھولتے ہوئے تیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، اللہ کی بات ماننے پر لوگوں کو آگ کے انگاروں میں پھینک دیا جاتا تھا، اللہ کی بات ماننے پر لوگوں کے جسم سے کھالیں اتار دی جاتی تھی۔ یہ سب دور اس دنیا میں گزر چکے ہیں۔ لوگوں کو لوہے سے پگھلایا جاتا تھا، لوہے کے سریے گرم کر کے انسانوں کے جسم میں داغ دیے جاتے تھے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن جس آدمی نے سچائی کو پہچان لیا، سچائی کو جان لیا، وہ کبھی اپنے دین سے نہیں پھرا، اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ آج کے حالات تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ ان حالات کے تناظر میں دیکھیں، اس وقت کے حالات کا جائزہ لے کر اب کے حالات دیکھیں گے تو آپ یہ کہہ اٹھیں گے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہیں، اب کی پریشانیاں کوئی پریشانیاں نہیں، اب کی مصیبتیں کوئی مصیبتیں نہیں ہیں۔ ہم تو الحمدللہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمارے سروں پر پنکھے چل رہے ہیں، ہمارے لیے لائٹیں جل رہی ہیں، ہم کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ ورنہ وہ دور یاد کیجئے کہ جب اسلام لانے والوں کو قید کر دیا جاتا تھا، اسلام لانے والوں کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر ان کے اوپر ان کے وزن سے زیادہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، ان کے سینوں کو دبایا جاتا تھا اور ان کے جسم کو چیرا جاتا تھا، ان کا گوشت نکال لیا جاتا تھا۔ وہ وقت یاد کیجئے، اس حالت میں بھی جو سچے مسلمان رہے ہیں انہوں نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ لوگ اتنے پختہ کیسے ہوئے؟
دراصل وہ ایمان کی سچائی کو جان چکے تھے، ایمان کی حقیقت سے وہ لوگ واقف ہو چکے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم ایمان سے پھر گئے تو جیسے ہی اس دنیا سے ہم جائیں گے، جیسے ہی موت آئے گی، فوراً اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا، فوراً اللہ تعالیٰ کی پکڑ شروع ہو جائے گی۔ انسان کو وہاں جو تکلیفیں دی جائیں گی وہ ہمیشہ دی جاتی ہی رہیں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ لامحدود زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور دنیا کی تکلیفیں وہاں کی تکلیفوں کے سامنے آدھی سے آدھی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اندر سے پختہ تھے، ان کے دل ایمان پر جمے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں ایمان پیوست تھا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ ایمان سے ہرگز نہیں پھرے، انہوں نے اپنا رخ نہیں موڑا۔ بلکہ سچائی تو یہ ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی محبت میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اللہ کی محبت میں انسان اذیتوں کو اٹھاتا ہے، تو اس کو ایمان کا مزہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا مزہ چکھاتے ہیں، اور اس مزے کی وجہ سے وہ دنیا کی ساری تکلیفیں اٹھانے پر راضی ہو جاتا ہے، بلکہ اٹھاتا ہے، خوشی خوشی ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مگر ایمان اس کے دل میں اور زیادہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور زیادہ پکا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت اور سچائی ہے۔ کسی بھی تکلیف میں گھرنے سے پہلے انسان ڈرتا ہے، انسان خوف کھاتا ہے کہ جب مجھ کو یہ عذاب دیا جائے گا تو نہ جانے کیا حالت ہوگی۔ لیکن جب آدمی اس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اگر اللہ کی محبت کی وجہ سے مبتلا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اذیت کو ختم فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کو مزید اور مزے دیے جاتے ہیں، اس کو راحت ملتی ہے، اور چند لمحوں کے بعد وہ ایسی کامیابی پر پہنچتا ہے، اس کو ایسی راحتیں، ایسے مزے، ایسی عیش اور ایسا آرام ملتا ہے کہ جس عیش و آرام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا کہ اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جن کو جنت میں جانا ہے ان کے واسطے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کوئی زبان بول سکتی، نہ کوئی کان سن سکتا، کسی کان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ان نعمتوں کو سن سکے، کوئی سن ہی نہیں سکتا۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزر سکتا ہے، خیال بھی نہیں گزر سکتا۔ وہ نعمتیں اس قدر عظیم الشان ہیں، اور سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ دنیا میں تو بہرحال کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی راحت ہو، وہ ختم ہوتی ہے، اس کو ختم ہونا ہے، ضرور بھی ضرور اس کا آخر ہوتا ہے۔ لیکن آخرت میں جو راحتیں دی جائیں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کو، اللہ سے بغاوت کرنے والوں کو جو تکلیف اور جو عذاب دیا جائے گا وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ غور کرنے کا مقام ہے، جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے، وہاں کی انسان راحتوں کو اپنائے، وہاں کی اچھائیاں، وہاں کی عیش و عشرت کا راستہ اپنائے، اور جہاں سے سب جا رہے ہیں سب کو جانا ہے، کسی کو رکنا ہی نہیں ہے، ہر انسان آتا ہی ہے جانے کے لیے۔ ایسی جگہ کے عیش و آرام کی وجہ سے انسان آخرت کو تباہ اور برباد نہ کرے۔ اگر کوئی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے، اس کو برباد کرنے پر آتا ہے، تو یاد رکھیے وہ انسان سب سے بڑا بے وقوف ہے اور سب سے بڑا جاہل ہے۔ اس کو دنیا میں یہ سب سے بڑا دھوکہ لگا کہ اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، اس نے دنیا کو سنوارنا چاہا اور اس وجہ سے اپنی آخرت کو اس نے بگاڑ لیا۔ آخرت کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے کہ وہاں آدمی 10-20 سال یا 100-200 سال رہے، اس کے بعد آخرت کا قصہ ختم ہو جائے، ہرگز نہیں۔
ہرگز نہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی نہیں وہ کم ہوگی، وہ چلتی ہی رہے گی، اس کے اندر دوام ہے، اس کے اندر استمرار ہے۔ لہٰذا ہمیں آخرت کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے اور دنیا میں آنے والی تکلیفوں کو خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے۔ خاص طور پر وہ تکلیف تو بہت مبارک ہے، وہ تکلیف تو بہت مبارک ہے کہ جو دین کی وجہ سے ہم کو ملے، اسلام کی وجہ سے ہمیں برداشت کرنی پڑے، شریعت کی وجہ سے ہمیں جھیلنی پڑے، وہ تکلیف تو بہت مبارک ہے، وہ تو نبیوں کا حصہ ہے، وہ تو انبیاء کرام کا حصہ ہے۔ اللہ نے اس میں سے ہم کو بھی کچھ دیا تو یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، کیونکہ جو بھی حالت ہوتی ہے وہ آخر کار گزر جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو انعام فرماتے ہیں اس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں تکلیفیں خوشی خوشی برداشت کرنی چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے اس سلسلے میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور استطاعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔